السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نویں جماعت کا اردو پڑھ رہے ہیں اور اب تک ہم نے کمپلیٹ کیا شمیم احمد شمیم کا لکھا خاکہ، جو کہ انہوں نے اپنے ایک دوست دیوان مرحوم کی یاد میں لکھا تھا۔ ہم نے وہ مضمون بھی پڑھا، اس کے سوالات بھی لکھے اور اس کا گرامر بھی پڑھا، اور آج ہم نثر پورشن سے ہی ایک نئے سبق کی شروعات کریں گے جس کا نام ہے ماحولیاتی آلودگی، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے اور اسے لکھا ہے ڈاکٹر جوہر قدوسی نے۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش کے ماحول کا گندا یا آلودہ ہونا ہے۔ یعنی ماحولیاتی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ ہمارا جو گرد و پیش ہے، ہمارا جو ماحول ہے، اس کو گندا یا آلودہ کرنا، یعنی سون اوند پوک یہ سہ گند کرن، سہ خراب کرن۔ انسان کے گرد و پیش میں خواہ پانی ہو یا ہوا یا زندگی کے دوسرے سامان، ان کی غلاظت یا ان کی آلودگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یعنی ہمارے ارد گرد جو پانی ہے یا ہماری جو ہوا ہے، ان کو گندا کرنا زندگی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں تمام زندہ چیزوں کے لیے براہ راست صاف پانی، غذا اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی زندہ چیزیں ہیں ان کو صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی پیڑ پودے بھی پانی یا غذا جڑوں کے ذریعے زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی جاندار چیزیں ہیں، یعنی جو بھی جاندار چیزیں ہیں، انہیں ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی بھی اور غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے، یہ صاف ہونی چاہیے، اور اگر ان چیزوں کو گندا کر دیا جائے تو ان مخلوقات کی زندگی اس عرض پر کیسے ممکن رہ سکتی ہے؟ اور اگر انہی چیزوں کو، یعنی یہ جو بیسک نیڈز ہیں ہماری، پانی ہے، غذا ہے اور ہوا ہے، اور اگر ان کو گندا کر دیا جائے تو یہ جو زندہ مخلوقات ہیں دنیا پر، ان کا زندہ رہنا ناممکن ہے، جو کہ ایک شفاف ماحول کی زائدہ ہے۔ یعنی یہ جو شفاف ماحول سے پیدا کی گئی چیزیں ہیں۔ ماحول اور آب و ہوا قدرت کے دو انمول تحفے ہیں۔ ہمارا جو یہ ماحول ہے اور جو ہمارا یہ آب و ہوا ہے، یعنی ہماری جو مختلف موسم ہے، یہ قدرت کے دو قیمتی تحفے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یعنی ان کی قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ زندگی کے لیے لازمی ہے کہ اسے صاف و شفاف ہوا، پانی، غذا اور حرارت ملتی رہے، ورنہ زندگی پر موت کی اور موجود پر فنا کی فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یعنی زندہ رہنے کے لیے، زندگی کے لیے ہمیں صاف و شفاف پانی، غذا اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اگر ہمیں یہ تین چیزیں صاف نہیں ملیں گی، یعنی پانی، ہوا، غذا اور حرارت، تو پھر دنیا میں جو، یعنی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی موت اس پر غالب ہو جائے گی، اور موجود پر فنا، یعنی جو بھی چیز موجود ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ قدرتی ماحولیات کے تناسب و توازن کو قائم رکھنے میں گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی یہ جو قدرتی ماحول ہے، یعنی ہمیں کتنی گرمی کی ضرورت ہے، کتنی ٹھنڈ ہم برداشت کر سکتے ہیں، یہ سب ہمیں رب العالمین نے توازن کے ساتھ دنیا میں میسر رکھا ہے، اور ان میں گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی ان کو قائم رکھنے کے لیے گیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نباتات اور سورج کی حرارت میں ایک خاص تناسب و توازن قائم ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یعنی ہم سورج کی کتنی گرمی برداشت کر سکتے ہیں، رب العالمین نے اس توازن کو برقرار رکھا ہے، اور اگر بدقسمتی سے یہ تناسب و توازن ذرا بھی بگڑا تو زندگی کے لیے سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور اگر یعنی ہماری ہاتھوں ہی، ہم اپنے ہاتھوں سے ہی ان سب چیزوں کو بگاڑ رہے ہیں، اور اگر بدقسمتی سے یہ توازن جو رب العالمین نے برقرار رکھا ہے، اگر یہ توازن بگڑ گیا تو زندگی کے لیے بہت ہی مشکل ہے، یعنی زندگی کا قائم رہنا ناممکن ہے۔ انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے قدرتی ماحول میں غیر ضروری خلل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسان بہت سارے ایسے غیر ضروری، یعنی ایسے کام کرتا ہے جن کو کرنا ضروری بھی نہیں ہے، جن کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اور اس صورت میں ماحولیات کا توازن بگڑ کر زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ جو ماحول میں خلل پڑ رہا ہے، جو ماحول میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے زندگی کی یہ سب کچھ زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بڑے اور صنعتی شہروں میں آج سانس لینا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں، یعنی جہاں پر مختلف قسم کے کاروبار چل رہے ہیں، یعنی کاروباری
مرکز چل رہے ہیں تو وہاں پر آج کل سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے. اس کی بڑی وجہ وہاں کے کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں سے خارج شدہ زہریلی گیسوں کی کثافت ہے. کیوں ہمارے بڑے شہروں میں سانس لینا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو فیکٹریاں ہیں، مختلف قسم کی یعنی مختلف قسم کے کارخانے ہیں، ان سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ زہریلا ہوتا ہے. اور وہاں پر جو بڑی چھوٹی بڑی بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں، ان سے خارج شدہ جو زہریلی گیس ہوتی ہے، یعنی وہ جو زہریلی گیس چھوڑتی ہیں وہ ماحول کو گندا کر دیتی ہے. اس وجہ سے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. پہلے یہ سب کچھ شہروں میں ہوتا تھا، گاؤں کا دیہاتوں کا جو ماحول ہوتا تھا، ہوا جو ہوتی تھی وہ صاف ہوتی تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بھی مختلف قسم کے کارخانے ہیں اور بہت ساری جو گاڑیاں ہیں، ان سے جو نکلنے والا دھواں ہے. اب گاؤں اور شہروں کی جو بات ہے وہ یکساں ہو گئی ہے. جہاں ایک طرف دھوئیں کی کثافت کے سبب سانس میں عدم توازن اور آنکھوں میں جلن کا احساس مستقل جڑ پکڑ رہا ہے. یعنی شہروں میں یہ جو ان مختلف کارخانوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے، یہ ہوا کے ساتھ مل کر ہوا کو آلودہ کر رہا ہے. اور اس وجہ سے آنکھوں میں لوگ وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اکثر آنکھوں میں جلن محسوس کر رہے ہیں. وہیں دوسری زہریلوں گیسوں کی وجہ سے نہایت خطرناک اور ہلاکت خیز بیماریاں عام ہونے لگی ہے. اور وہیں دوسری طرف یہ ان مختلف فیکٹری سے نکلنے والی جو زہریلی گیسیں ہیں، انسانوں کے لیے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.